السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والے بہترین ناولز کو ریڈ کر کے اپنے دن کو بھی بہت اچھا بنا رہے ہوں گے۔ تو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں آپ کا فیوریٹ سلسلہ وار ناول یو آر مائی ہارٹ ایپیسوڈ 20۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والے بہترین ناولز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بر وقت مل سکے۔ تو چلیے جناب سٹارٹ کرتے ہیں ناول یو آر مائی ہارٹ ایپیسوڈ 20۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے جن جان؟ تو بیمار ہے اور اسی وجہ سے اس طرح کمزور لگ رہی ہے، اس طرح یوں بھڑک کیوں رہی ہے تو؟ احسان نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو اسے گھور رہی تھی۔ میں بیمار ہوں، اسی وجہ سے میرا یہ حال ہے۔ تم اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ میری حالت کی وجہ تم جانتے ہو؟ ملیحہ نے اس سے استفسار کیا۔ ہاں تو اور کیا وجہ ہوگی؟ مجھ سے دوری اور بیماری نے تیرا یہ حال کر دیا ہے نا؟ مگر فکر مت کر، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، احسان نے فکر مند سے لہجے میں کہا تو ملیحہ ایک دم ہنسنے لگی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ آج پہلی بار وہ بے فکری سے کھل کر ہنس رہی تھی، ورنہ کتنی ہی کوئی ہنسی والی بات ہو وہ فقط مسکرا دیتی۔ ہاں احسان کے سامنے وہ کئی بار ہنسی تھی، لیکن اس دھیمی سی ہنسی اور اس کھلکھلاہٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا جو احسان کو محسوس ہوا تھا، اور زیادہ تعجب اسے ملیحہ کے یوں ہنسنے پر ہوا تھا۔ اس میں بھلا کوئی ہنسنے والی بات تھی؟ اس کی مالا پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہنس کیوں رہی ہے؟ میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہے تم؟ احسان نے روٹھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو ملیحہ ہنسنے کے باعث آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتی اس کی ٹھوڑی کو لبوں سے چھو گئی۔ احسان کا منہ کھلا رہ گیا، جبکہ ملیحہ اب اس کے دونوں گالوں کے گرد اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی۔ ملیحہ خود سے اس کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی، یہ احساس بہت سکون آمیز تھا۔ اس دنیا میں میرا سب سے قیمتی رشتہ تم ہو، تم میرے لیے سب سے انمول ہو احسان۔ مالا تم سے ہے، تمہارے بغیر مالا کچھ نہیں۔ مالا کو تم سے بہت بہت محبت ہے۔ مجھ سے اتنے سال چھوٹے ہونے کے باوجود تم نے کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیا، کبھی تکلیف نہیں دی، بلکہ ہمیشہ میری تکلیفوں پہ مرہم رکھا، مجھے اتنی محبت دی کہ باقی سب کی محبتوں سے محرومی کا احساس میرے دل سے مٹ گیا۔ تم بہت معصوم ہو اور مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ مجھے پہلے بھی تم سے محبت تھی، مگر اب عشق ہونے لگا ہے، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی محبت سے پر لہجے میں بولتی احسان کو مسمرائز کر گئی تھی۔ وہ تو اس کے لبوں سے اپنے لیے اتنا محبت بھرا اظہار سن کر ہی ساکت رہ گیا تھا، جبکہ دل تیزی سے دھڑک دھڑک کر نہ جانے کون سے راگ الاپ رہا تھا۔ کیونکہ احسان نے اپنے گالوں پہ جمے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں پوچھا تو ملیحہ کے زرد چہرے پہ سرخی سی چھائی۔ کیونکہ تمہارے وجود کا ایک حصہ میرے اندر پل رہا ہے، ملیحہ نے دھیمے لہجے میں کہہ کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو الجھے تھے۔ وہ بنا نظریں جھکائے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ احسان کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے وجود کا ایک حصہ؟ مطلب تیرے اندر؟ وہ الجھے سے انداز میں خود سے بڑبڑا رہا تھا، جیسے جملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ملیحہ بغور دھڑکتے دل سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں ملیحہ کے چہرے پہ نہیں تھیں۔ پل رہا ہے کہ کیا کہا تو نے؟ یہ او اللہ جی وہ سارا جملہ دوبارہ دہراتا مکمل معنی اخذ کر گئی تو ایک پل کو اچھلا اور پھر بے یقینی سے اسے دیکھتے اپنے خدا کو پکارتا ہنسنے لگا۔ میں پاپا، تو ماما، تو ماں وہ کہکا لگاتا اپنی اور اس کی طرف اشارہ کرتا بول رہا تھا، جبکہ ملیحہ سرخ ہوتا چہرہ لیے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔
جو چہرہ کچھ دیر پہلے زرد سا تھا اب وہاں خوشی سے سرخیاں چھلک رہی تھیں۔ اسے یوں چہکتے اور سرشار ہوتے دیکھ کر ملیحہ دل ہی دل میں اس کی نظریں اتارنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، اتنی اچھی خبر ہے یہ، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احسان نے ملیحہ کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھا تو وہ خفت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تو تھا کہ میرے اس حال کی ایک وجہ ہے، جو تو تم نے کہا تم جانتے ہو، تو مجھے لگا تم جانتے ہوگے، تبھی تو تم سے پوچھ رہی تھی کہ تم خوش ہو یا نہیں، اور تم کہہ رہے تھے کہ تم تو دکھی ہو۔ ملیحہ نے اسے یاد کروایا تو وہ کان کھچاتا مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ تیری اس حالت کے پیچھے وہ واقعہ ہوگا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ وجہ ہوگی۔ تجھے کب پتا چلا؟ احسان نے ذرا پیچھے ہوتے اس کے پیٹ سے کان لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ خجل سی ہوئی۔ جس دن بہرام ویر سائیں کو ملی تھی اسی دن وہ جب ڈاکٹر کے ہاں لے گئے تھے تو ڈاکٹر نے ہی بتایا تھا۔ ملیحہ اس کے بال میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ کتنے دن کا ہے یہ؟ احسان نے اس کے پیٹ کو چھوتے ہوئے کہا تو ملیحہ کے پیٹ میں تتلیاں سی اڑنے لگیں۔ 2 ماہ۔ ملیحہ نے بتایا تو وہ ایک بار پھر اس کے وجود کو محسوس کرتا سیدھا ہوا۔ میں بہت خوش ہوں، آج ایک ساتھ 2 خوشیاں ملی ہیں مجھے، ایک تیرے ملنے کی اور ایک باپ بننے کی۔ احسان نے محبت سے اسے تکتے ہوئے کہا تو وہ جھیم گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ دیر کی معنی خیز خاموشی کے بعد ملیحہ نے پوچھا۔ اب کچھ نہیں، تو کچھ دن یہیں رہے گی؟ اب اماں کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا؟ اس کے دل میں اب بھی تیرے لیے بغض ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے وہاں لے جا کر میں تیری اور ہماری اولاد کی جان خطرے میں ڈالوں۔ اماں کو جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ اس نے تیرے ساتھ کتنا غلط کیا۔ جب اماں کو احساس ہو جائے گا تو میں تجھے یہاں سے لے جاؤں گا، تب تک تو سکون سے یہیں رہ، میں ملنے آتا رہوں گا تجھ سے۔ احسان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی کہ اس کی باتیں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی تھیں۔ وہ تو ملیحہ کو احسان کی بیوی بھی نہیں مانتی تھی، تو اس کی اولاد کو کیسے احسان کی اولاد مانتی؟ اب تم جاؤ، کوئی آ جائے گا۔ احسان جو خاموشی سے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا ملیحہ کی آواز پر چونکا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ میں یہاں ہوں، کھڑکی سے آیا تھا تو، اور تو بہت لاپرواہ ہے، کھڑکی کیوں کھلی چھوڑی ہوئی تھی؟ احسان نے یاد آنے پر اسے ڈپٹنے والے انداز میں پوچھا۔ روز بند ہوتی ہے، آج نہ جانے کیسے کھلی رہ گئی؟ ملیحہ نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو احسان اندر آتے وقت بند کر چکا تھا۔ شاید اللہ کو میری تکلیف ختم کرنی تھی، اسی لیے، اور تم مجھے بھگانے کی کوشش نہ کر، میں اپنی مرضی سے ہی جاؤں گا۔ احسان نے دھونس سمانے والے انداز میں کہا اور اسے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگوا کر خود اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ میرے بالوں میں انگلیاں چلا، نیند کے لیے ترس گیا ہوں، کچھ دیر راحت کی نیند لینا چاہتا ہوں۔ احسان نے اس کا ہاتھ اپنے سر میں رکھتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھیں لیے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس سے جدا ہو کر سکون کی نیند تو اسے بھی نہیں آئی تھی، تبھی وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ خود بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ شادی میں بس کچھ دن رہ گئے تھے، پھر اسے مائیوں بیٹھ جانا تھا۔ تبھی آج وہ آئمہ کے ساتھ گاؤں کی سیر کے لیے نکلی تھی تاکہ کھلی ہوا میں سانس لے کر اندر کی وہ گھٹن ختم کر سکے جو کئی دنوں سے اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ گھٹن جس کی ایک وجہ وہ شخص بھی تھا جو بنا کوئی مشقت کیے اس کے دل کی سلطنت پر بڑی شان سے برجمان ہو گیا تھا۔ بختیار نے اسے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو وہ خود اس شادی سے منع کر دے۔ وہ لڑکا ہو کر منع نہیں کر پایا تھا تو وہ لڑکی ہو کر کیسے اتنی ہمت دکھاتی؟ وہ مشرقی لڑکی تھی جس کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بختیار کا رویہ کیسا ہوتا یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے آئے تھے، مگر ان بڑوں کو کون سمجھاتا، جن کا ایک ہی خواب ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے سب بہن بھائی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ رشتوں کا احساس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی اس لڑکے کو شوہر کے طور پہ کیسے قبول کر سکتی ہے جسے وہ بھائی کہتی ہو؟ بھائی کہتی ہی نہیں بلکہ مانتی بھی ہے۔
والدین کو چاہیے کہ وہ لڑکے اور لڑکی پر اپنے فیصلے تھوپنے کی بجائے ان کی رضامندی لیں کہ اس بات کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب والدین ہی ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ غلط نہیں کریں گے، اور ساری عمر ہم نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی زندگی کے فیصلے کر سکیں۔ نہ جانے کیوں ساری زندگی بچوں کی ماننے والے ان کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے بنا پوچھے کر دیتے ہیں۔ رائما کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سعدیہ اس فیصلے سے خوش تھی، اس نے بس حکم سنایا تھا کہ اس کی شادی بختیار سے ہوگی، رائما سے نہیں۔ پوچھا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آئمہ باغ کی طرف نکل گئی تھی جبکہ وہ ایک کھیت میں چلتے ٹیوب ویل کے پاس چلی آئی تھی۔ ٹیوب ویل کے چھوٹے سے حوض میں بہتے پانی کو بغور دیکھتی وہ اپنے ہی خیالوں میں گم اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں یہاں سے پانی پی لوں؟ اسے اپنے عقب سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی تھی، وہی ملائم اور نرم سی آواز جو اسے اس شخص کی یاد دلاتی تھی جس نے اس سے اظہار محبت کر کے اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو دیا تھا، جو اب تناور درخت بن چکا تھا۔ یہ آواز تو اکثر اس کی سماعتوں میں گونجتی تھی، تبھی اب بھی اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مس، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ آواز ایک بار پھر سنائی دی تو وہ جھنجھلا کر پلٹی، مگر مڑتے ہی جیسے وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ سامنے ہی وہ ہلکے بھورے رنگ کی پینٹ پر سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنے کھڑا تھا، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا جبکہ دائیں بازو پر اوور آل ڈال کر رکھا تھا۔ وجیح اور خوبصورت سا وہ شخص اب بھی ویسا ہی تھا جیسے پہلی ملاقات میں تھا، اور ساکت تو وہ بھی رہ گیا تھا اس لڑکی کو اپنے سامنے مجسم دیکھ کر، جو بہت کم وقت میں اس کے دل میں داخل ہوتی اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر گئی تھی۔ حمزہ کے سمجھانے کے بعد وہ اسے اپنے دل سے نکالنے کی میں تو ناکام رہا تھا، لیکن دعا کی تھی کہ وہ جس کے ساتھ بھی رہے خوش رہے، کہ اس کی خوشی ہی تو اسے عزیز تھی۔ اسے کسی اور کے ساتھ سوچنا سہانے روح تھا، لیکن زبردستی اسے پا بھی نہیں سکتا تھا۔ کہاں سوچا تھا کہ وہ یہاں اس لڑکی سے مل سکے گا۔ رائما اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر ایک طرف نکلنے لگی جب تحسین ایک دم سے اس کے سامنے آتا اس کا راستہ روک گیا۔ رائما نے تیزی سے اپنے قدموں کو بریک لگائی تھی، ورنہ اس سے ٹکراؤ لازمی تھا۔ راستہ چھوڑے میرا۔ جتنی بھی محبت سہی، مگر اسے اپنی عزت زیادہ عزیز تھی، جس پر وہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ مس ہو یا مسز ہو گئی ہو؟ تحسین نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ 2-3 دنوں میں میری شادی ہے، رائما نے دھیمے لہجے میں بتایا تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ہم بات کر سکتے ہیں؟ تحسین نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پلیز، تحسین نے التجائی انداز میں کہتے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں کہ یہ چہرہ اس کے دل کو کمزور کر رہا تھا۔ اس کے التجائی انداز پر وہ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ نیچے موجود ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ رائما کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن رائما اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو پہلے جیسا ہی تھا، لیکن چہرے پہ پہلے جیسی رونق نہیں تھی۔ تم یہاں رہتی ہو؟ تحسین نے سوال کیا۔ نہیں، یہاں میرا سسرال ہے۔ شادی یہیں حویلی میں ہوگی، تو ہم یہاں شادی کے لیے شفٹ ہوئے ہیں، رائما نے دھیرے سے بتایا۔ حویلی میں؟ تحسین چونکا تھا۔ جی، اس گاؤں کے سردار میرے پھپھا زاد بھائی اور ہونے والے جیٹھ ہیں، رائما نے بتایا تو وہ گہرا سانس بھر گیا۔ مطلب تم حویلی والوں کی بہو بننے والی ہو؟ بہت ہینڈسم ہے کیا تمہارا ہونے والا شوہر؟ تحسین نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تو رائما کی آنکھوں کے سامنے بختیار کا وجیح اور خوبصورت سراپا گھوم گیا۔ وہ بلا شبہ ایک وجیح لڑکا تھا، لیکن فرق تو احساسات کا تھا۔ رائما کا دل بختیار کے لیے نہیں، سامنے بیٹھے تحسین ملک کے لیے دھڑکتا تھا، جو خود بھی بے حد حسین تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رائما نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کے سلسلے میں آیا ہوں اور کچھ دن یہیں رہوں گا، تحسین نے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ بات کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، تبھی دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کے بعد خاموشی
کو تحسین نے ہی توڑا۔ جی کہیے، رائمہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیا تم اپنے ہونے والے شوہر سے محبت کرتی ہو؟ تحسین نے پوچھا تو وہ چپ رہ گئی۔ ہر لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ اگر کہتی کہ نہیں کرتی تو وہ خوش فہم ہو جاتا، اور یہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ میں ہر لڑکی کی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ کیا تمہاری لو میرج ہو رہی ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے تحسین کا دل تیزی سے دھڑک دھڑک کر ایک ہی راگ الاپ رہا تھا کہ وہ نہ کہہ دے۔ اس کے نہ کہنے سے نہ ہی اس کی شادی رک جانی تھی، نہ ہی وہ تحسین کو مل جاتی، مگر تحسین کا دل تھا جو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں چاہتا تھا کہ رائمہ اس کے سوال پر نفی میں جواب دے۔ اتنے دن سے جو صبر کر رکھا تھا، اب اس صبر کا پیمانہ چھلک رہا تھا۔ یہ خالصتاً ارینج میرج ہے، مجھے بخت سے محبت نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد ہو جائے گی کیونکہ وہ بہت اچھے ہیں، رائمہ نے سوچ سمجھ کر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اور اگر نہیں ہوئی تو؟ تحسین کو اس کا جواب اچھا نہیں لگا تھا، تبھی براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے رشتے میں محبت نہیں ہوتی، لیکن عزت و احترام ضرور ہوتا ہے جس کے تحت وہ رشتہ کامیابی سے چلتا ہے۔ میں اور بخت ایک دوسرے کی بے حد عزت کرتے ہیں، اگر محبت نہیں بھی ہوئی تو عزت و احترام ہی کافی ہے ایک دوسرے کے سنگ جینے کے لیے۔ رائمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو تحسین کی آنکھیں ایک دم سے بجھ کر رہ گئیں۔ تمہیں پتا ہے تم بہت ظالم اور بے حس ہو، تحسین نے ٹوٹے دل سے کہا تو وہ نظریں چرا گئے۔ اس میں بے حسی والی تو کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کیا اور میں نے جواب دیا، بس۔ رائمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم میرے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ محبوب ظالم ہوتا ہے، سنا تھا، آج یقین بھی ہو گیا ہے۔ تحسین نے بھی اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھ سے بھی بہتر اور اچھی لڑکی مل جائے گی جو آپ کو بہت خوش رکھے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ چلتی ہوں، خدا حافظ۔ رائمہ لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر کہتی 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ مگر یہ مسکراہٹ کتنی بناوٹی تھی یہ اس کا دل اچھے سے جانتا تھا۔ محبت ایک بار ہوتی ہے، دوسری بار تو بس سمجھوتا ہوتا ہے۔ کوئی اور لڑکی میری زندگی میں آئے گی بھی تو میں اس سے محبت نہیں کر پاؤں گا کہ میں نے اپنے حصے کی محبت کر لی ہے، اور میں تمہاری شادی میں ضرور آؤں گا تاکہ اپنے دل میں اپنی لاحاصل محبت کی قبر بنا سکوں۔ پھر جب بھی مجھے تمہاری یاد آئے گی اس قبر پہ فاتحہ پڑھ لیا کروں گا۔ تحسین کا لہجہ خود بخود تلخ ہوتا چلا گیا، اس کی پشت کو تکتے ہوئے جیسے اس کے قدموں کو زنجیر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر رائمہ کی آنکھوں سے 2 آنسو گر کر بے مول ہوئے تھے، مگر وہ پلٹے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی۔ بہرام کو وہاں دیکھ کر عبیس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ شہناز خاتون اور رحیم صاحب بھی خاموشی سے بہرام کو دیکھ رہے تھے۔ انفال اور طہور کے چہرے پہ بھی اجنبیت کے تاثرات تھے، جبکہ بہرام کے چہرے پہ غم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ انفال مل گئی تھی، اور غم اس بات کا تھا کہ وہ تب اس کی حفاظت نہیں کر پایا تھا جب اسے کسی اپنے کی بہت ضرورت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عبیس نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ بنا اس کی بات کا جواب دیا انفال کی جانب بڑھا۔ کتنا ڈھونڈا ہے میں نے تمہیں، کہاں چلی گئی تھی تم ٹھیک ہو نا؟ بہرام انفال کے ہاتھ تھام کر اس کا چہرہ دیکھتا بھیگے اور بوجھل سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی سختی سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ بہرام کے عمل پر عبیس دنگ ہی نہیں ہوا تھا بلکہ الجھا بھی تھا۔ مجھے بھول گئی، اپنے بھائی کو بھول گئی انفال؟ میں بہرام ہوں، مجھے پہچانا نہیں؟ ہاں پہچانو گی بھی کیسے، تمہارا بھائی بڑا ہو گیا ہے نا، لیکن دیکھو میں نے تمہیں پہچان لیا، تم بالکل بھی نہیں بدلی۔ بہرام نے انفال کا ہاتھ چھوڑے بغیر کہتے اس کے آنسو صاف کیے تھے، جو اس کے تعارف کروانے پر انفال کی آنکھوں سے گالوں پر بہہ نکلے تھے، جبکہ عبیس کے سر پر دھماکے ہونے لگے تھے۔
کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ انفال یہ ہے، اور جسے تم انفال کہہ رہے ہو وہ طہور ہے۔ ابیز غصے سے بے قابو ہوتا بہرام کو دھکا دیتا ہوا بولا تھا، جو طہور کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ بہرام؟ طہور نے بے ساختہ اسے بازو سے پکڑتے سنبھالا تھا، ورنہ ابیز کا دھکا بہت زوردار تھا۔ ابیز نے بے یقینی سے طہور کے اس عمل کو دیکھتے اپنے سامنے کھڑی انفال کو دیکھا تھا، جو اس کے ساتھ اس کے گھر رہ رہی تھی۔ یہ طہور نہیں، انفال ہے، میری بہن انفال، جسے تم اپنے نکاح میں لے کر سڑکوں پہ در بدر ہونے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ بہرام نے ابیز کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ نفی میں سر ہلاتا طہور کو دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن بند آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ اگر یہ انفال ہے تو پھر یہ کون ہے جو میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی ہے؟ ابیز طہور کو چپ دیکھ کر دھاڑا تھا، جس پر بہرام نے چونک کر ابیز کے قریب کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا، جو انفال تو ہرگز نہیں تھی۔ ان گزرے سالوں میں انفال کم سن لڑکی سے ایک جوان دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی، لیکن وہ اتنی نہیں بدلی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ بابا انہیں دوسرے کمرے میں لے جائیں۔ طہور نے رحیم صاحب کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ ایک طرف سہمی سی کھڑی شہناز خاتون کو باہر لے گئے تھے۔ شہناز خاتون زیادہ چیخ و پکار یا شور شرابہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، ان کی طبیعت بگڑنے لگتی تھی، تبھی اس نے انہیں وہاں سے بھیج دیا تھا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ بول کر کسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تم نے، بہرام نے سخت سرد لہجے میں کہا تو وہ انفال کی جانب بڑھا۔ انفال؟ تم انفال ہونا؟ اس لڑکے کی بہن ہونا تم؟ ابیز نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے کہا۔ میرا نام انفال ہے، اس نے بنا جھجکے کہا تھا۔ دیکھا، یہ انفال ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، طہور فاطمہ ہے، انفال نہیں۔ ابیز ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ ہمیں تمہیں یقین دلانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جسے چاہو انفال سمجھ کر اپنے ساتھ رکھو۔ بہرام ابیز کو طنزیہ انداز میں کہتا طہور کی طرف مڑا۔ تمہارا بھائی آ گیا ہے انفال، جانتا ہوں کہ بہت دیر کر دی ہے، مگر اب مزید تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا۔ بہرام نے طہور کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، جس کے آنسو آج خشک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اتنے سالوں بعد کسی اپنے کو دیکھا تھا، اور اپنا بھی وہ جو اس کے ساتھ مخلص تھا۔ یہ انفال نہیں ہے، تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے، سمجھے تم؟ انفال تم بتا کیوں نہیں رہی کہ تم ہو انفال؟ اور طہور تم اسے بتاؤ کہ تم انفال نہیں ہو۔ ابیز پاگل ہونے کو تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ میں انفال ہوں، مگر میں تمہاری منکوہہ نہیں ہوں، تمہاری منکوہہ طہور ہے، جو اصل میں انفال ہے۔ انفال نے گہرا سانس بھرتے حقیقت بتائی تھی کہ اب سب کچھ سامنے آ گیا تھا۔ اس کی بات سنتا ابیز لڑکھڑایا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ابیز نفی میں سر ہلاتا بڑبڑایا تھا۔ انفال نے ترہم سے اسے دیکھتے طہور کو دیکھا تھا، جو اسپاٹ انداز میں ابیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہی سچ ہے ابیز، اور اب جب حقیقت سامنے آ ہی گئی ہے تو تم طہور کو طلاق دے دو، کیونکہ وہ یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ انفال نے کہا تو ابیز کو یکدم ہوش آیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں کبھی طلاق نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ ابیز نے طہور کو دیکھتے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا وہ انفال تھی، طہور نہیں۔ اس کی محبت اسے حاصل تھی، اس کے نکاح میں تھی، پھر کیسے اس سے دستبردار ہو جاتا؟ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا طہور، تم سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ ابیز نے طہور کو دونوں بازوؤں سے تھامے جنونی انداز میں کہا تو طہور نے خود کو چھڑواتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ یہ دوسرا تھپڑ تھا جو اسے طہور سے پڑا تھا، لیکن اس بار بھی اسے غصہ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ حق بجانب ہے۔ مجھے تمہاری طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے ابیز ملک، کیونکہ شرعی لحاظ سے یہ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ وہ شدت غم سے چیخی تھی کچھ دن پہلے، جو حقیقت اس کے سامنے آئی تھی کہ اس حقیقت نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔
اور اب ابیز کے منہ سے ان کے درمیان رشتے کا سن کر اسے مزید وحشت ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر انفال اور بہرام بھی چونکے تھے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ سب کے سامنے ہمارا شرعی نکاح ہوا تھا، بیوی ہو تم میری۔ ابیز اس سے دگنا چلایا تھا۔ نہیں ہے جائز، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، میرے ماں جائے ہو تم۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری ماں سے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کے منہ سے یہ بات سن کر انفال نے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ انفال! بہرام طہور کو سنبھالتا اسے پکارنے لگا تھا، جو اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا اگر تم نے اس رشتے کو گالی دی تو۔ اس کی بات سن کر ابیز کا دماغ گھما تھا، تبھی غصے سے چیختا طہور کی جانب لپکا، لیکن بہرام طہور کو چھوڑتا ابیز کو پیچھے دھکیل گیا۔ خبردار، جو میری بہن کے قریب بھی آئے تو تمہاری وجہ سے وہ اتنی اذیت میں ہے، تمہاری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی، اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے جو پوری کرنا چاہتے ہو؟ بہرام نے ابیز کو نفرت سے دیکھتا ہوا گویا ہوا، اور پھر طہور کی جانب لپکا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہرام بنا دیری کیے اسے اٹھائے باہر کی جانب لپکا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی رحیم صاحب اور شہناز خاتون نے پریشانی سے بے ہوش طہور کو دیکھا تھا۔ میری بچی! شہناز خاتون طہور کو دیکھتی رونے لگی تھی۔ ہمیں ہسپتال جانا ہوگا، بہرام نے کہا تو وہ شہناز خاتون کو ساتھ لیے بہرام کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھے۔ یہ سب سچ نہیں ہے، ابیز خالی دامن زمین پر بیٹھتا بے بسی سے بڑبڑایا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ حوصلہ کرو ابیز، انفال نے اسے ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم جھوٹی ہو، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، جھوٹ بولا مجھ سے کہ تم انفال ہو، جبکہ انفال وہ تھی جسے میں چاہتا تھا۔ ابیز نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تھا، جس پہ وہ گہرا سانس بھرتی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی، جو ہارا ہارا سا تھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں سچ میں انفال ہوں، مگر وہ انفال نہیں جو تمہاری بیوی ہے۔ انفال نے سنجیدگی سے کہا تو وہ تلخی سے ہنسا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ تم جانتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بیوی تھی میری، پھر کیوں کیا ایسا؟ اس کا انداز بے بسی لیے ہوئے تھا۔ تمہیں طہور سے محبت تھی، اپنی بیوی سے نہیں۔ انفال نے جتاتے لہجے میں کہا تو وہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ طہور جانتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر جب تم نے مجھے طہور کے بارے میں اپنے جذبات بتائے تو یہ سب میں نے طہور کو بتایا۔ میں چاہتی تھی کہ تم اور وہ ایک ہو جائیں، مگر طہور تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ پہلے تم سے طلاق لینا چاہتی تھی تو تم دے بھی دیتے، لیکن جب اسے تمہارے دلی جذبات کا احساس ہوا تو اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ سچ جاننے کے بعد تم مجھ سے طلاق نہیں دو گے۔ اس کے پاس خلا کا آپشن تھا، مگر وہ عدالت نہیں جانا چاہتی تھی۔ انفال نے بتانا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی اس نے مجھ سے الگ ہونا چاہا۔ کیوں؟ ابیز نے اذیت سے پر لہجے میں پوچھا تو انفال نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی بھی عورت کسی ایسے مرد کے ساتھ کیسے رہنا چاہے گی جو اس کی رسوائی کا باعث بنا؟ کیسے اس مرد کے ساتھ محبت کرے گی جو اسے تب در بدر رلنے کے لیے چھوڑ گیا جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی؟ کوئی عورت یہ کیسے برداشت کرے کہ اس کا شوہر اسے بھول کر کسی اور سے محبت کر رہا ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور عورت کا طلبگار ہے؟ انفال نے تلخ لہجے میں اس سے سوال پر سوال کیا۔ وہ میری بیوی ہے، اسی سے محبت ہے مجھے۔ ابیز نے بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ یہ بات وہ جانتی تھی، تم نہیں۔ تم نے تو اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جانے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تم مجھ سے کبھی محبت نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ تم کسی طہور فاطمہ سے محبت کرتے ہو۔ اپنی بیوی کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے تھے، کیونکہ تمہارے دل میں تو طہور فاطمہ کے علاوہ کسی اور کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تم اپنی بیوی کو طلاق دینے والے تھے نا، صرف طہور کے لیے۔ وہ مانتی تھی
وہ مانتی یا نہ مانتی، تم تو اسے پانے کی کوشش کرنے والے تھے نا۔ تمہیں اپنی بیوی سے نہیں، طہور فاطمہ سے محبت تھی۔ تمہاری محبت تمہاری بیوی ہے، یہ بات تو آج پتہ چلی ہے نا تمہیں، جب تم اپنی ہی محبت کو طلاق دینے والے تھے۔ انفال کا ایک ایک لفظ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ ابیز کا دل یہ سوچ کر ہی ڈوبا تھا کہ اگر آج وہ اسے طلاق دے دیتا تو اس کی محبت ساری زندگی کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ اگر آج بحرام نہ آتا تو وہ اپنے لیے زندگی بھر کی سزا مختص کر لیتا۔ تم اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ ابیز نے جلتی آنکھوں کو 2 انگلیوں سے مسل کر پوچھا۔ میں پیشہ ور طوائف ہوں، بہت سالوں سے کراچی کے اس کوٹھے میں رہ رہی تھی جہاں تم مجھ سے ملے تھے۔ میرا اصلی نام انفال ہے اور ترنم میرا پیشہ ورانہ نام ہے۔ میں نے وہاں تمہیں اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب پورا سچ نہیں تھا۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ جب بھی اس سے شادی کا کہتی وہ آگے سے یہی کہتا کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے اور یہ کہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ ایک بار شادی ہو گئی تو سب کو ماننا پڑے گا۔ میں اس سے بھاگ کر شادی کرنے پر راضی ہو گئی کیونکہ اس وقت میرے دل و دماغ پر اس کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ گھر سے بھاگ کر میں اس کے ساتھ کراچی چلی آئی تھی کہ اس نے وہیں نکاح کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم اس کے کسی دوست کے گھر رکے تھے۔ اس نے نکاح تو نہیں کیا مگر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے 1 مہینے تک استعمال ضرور کیا۔ استعمال کرنے کے بعد وہ حقارت سے مجھے یہ کہہ کر کوٹھے پہ چھوڑ گیا کہ جو اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی وہ اس کی کیا ہوگی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ اس کی محبت میں اندھی ہو کر میں نے اپنے ماں باپ کی محبت کو دھتکار کر کتنا بڑا خسارہ اپنے مقدر میں لکھا تھا۔ مجھے بیچ کر اس نے اچھی خاصی رقم بائی سے لی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ کوئی احتجاج کر پاتی۔ میرے پاس کچھ بچا ہی نہ تھا جس کو لے کر میں گھر لوٹتی۔ گھر جا کر ایک بار پھر ماں باپ کے منہ پر بدنامی ملنے سے بہتر میں نے وہیں رہنا بہتر سمجھا۔ پہلے میں انکار کرتی رہی مگر وہاں ملتی مختلف سزاؤں پر میں نے جسم فروشی شروع کر دی اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ میں اس سب کی عادی ہو گئی تھی مگر اذیت ہر پل ساتھ تھی اور اس اذیت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ طریقہ تھا بدلہ۔ میں اس آدمی سے بدلہ لینا چاہتی تھی جس کی جھوٹی محبت کا شکار ہو کر سارے زمانے کی رسوائی میرا مقدر بن گئی۔ مجھے برباد کر کے وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ تبھی میں اس سے بدلہ لینے کی طاق میں رہی۔ اس دھوکے باز کی 2 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی جب ہمارے یہاں ایک طوائف کو ایڈز ہو گیا۔ جس دھندے سے ہم منسلک ہیں اس میں اکثر یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ وہ میری بہت اچھی دوست اور میرے ہر غم سے واقف تھی۔ تبھی اس نے کہا کہ میرا بدلہ وہ لے گی اور یوں وہ اس شہر جا پہنچی جہاں سے میں آئی تھی۔ وہ ابھی بھی نہ بدلا تھا، ویسا ہی حسن پرست اور عیاش تھا۔ تبھی میری دوست کے جھانسے میں آ گیا اور اسے دل بہلانے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ 3 دن اس کے پاس رہ کر واپس لوٹ آئی تھی۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر نظر رکھوائی ہوئی تھی۔ جو سب کو اس کی بیماری کا پتہ چلتا کیا تو سب کی نظروں میں اس کے لیے نفرت اور حقارت بھرتی گئی۔ اس کی شادی ٹوٹ گئی اور وہ موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ گو کہ یہ اس کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہوا تھا مگر ہمارے معاشرے میں انتقال خون سے یا کسی اور طریقے سے بھی یہ بیماری پھیلے تب بھی ہمارے معاشرے کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ناجائز تعلقات کی وجہ سے لگی ہے۔ اس کی بدنامی سے اٹی موت پر میرے دل کو ٹھنڈک پڑی تھی۔ پھر ایک دن طہور فاطمہ میرے پاس آئی۔ جس دن وہ آئی اس دن میری دوست کی وفات کو 3 دن ہوئے تھے۔ وہ دکھنے میں ہی شریف گھرانے سے لگتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اسے میرا کیسے پتہ چلا لیکن اسے مجھ سے مدد چاہیے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں انفال ملک بن کر اس کے شوہر سے ملوں اور خود کو اس کی بیوی ظاہر کر کے اس سے طلاق لوں، لیکن طلاق اس کے سامنے ہو تاکہ اسے اپنے شوہر سے طلاق مل جائے۔ میں نے پوچھا تھا اس سے کہ وہ اس سے خود طلاق لے لے، جس پر اس نے مجھے شروع سے سب کچھ بتایا کہ کیسے اس کا تم سے نکاح ہوا، کیسے وہ کوٹھے پر پہنچی اور پھر کیسے وہ اس آدمی سے بچ کر بھاگی جس نے اسے خریدا تھا۔ اس کی کہانی جان کر مجھے تم سے نفرت ہوئی تھی۔ مجھے ہر مرد ایک جیسا لگتا تھا، دھوکے باز اور بے حس۔
جب تم نے اسے چھوڑا تب وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ اپنے لیے کوئی فیصلہ لے پاتی، لیکن تم ایک بالغ لڑکے تھے جس رشتے کے حقوق و فرائض اس رشتے کے حقوق و فرائض کے بارے میں سب علم تھا، اور جانتے بوجھتے تم نے اس رشتے سے منہ موڑا جو اللہ نے بنایا تھا۔ پہلی ملاقات میں نے تم سے جو کہا وہ طہور کے جذبات تھے اور سچے تھے۔ اتنے سالوں بعد تم اپنی بیوی کو ڈھونڈ کر اسے بتا رہے تھے کہ تم اس کا ہر حق ادا کرو گے مگر اسے محبت نہیں دو گے، تو کیا وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہے گی؟ جس سے تمہیں محبت تھی وہ تمہاری نظر میں تمہاری بیوی نہیں تھی، یعنی تم اپنی بیوی کو ایک ذمہ داری سمجھ کر اپنا فرض نبھانا چاہ رہے تھے، اور جس سے محبت کرتے تھے اسے پانا بھی چاہتے تھے۔ تم نے اسے کبھی سکھ نہیں دیا، وہ تم سے نفرت نہ کرے تو کیا کرے؟ انفعال تفصیل سے بتا کر آخر میں طنز کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ ابھی اس کا دل کرلایا، یعنی وہ شروع سے جانتی تھی کہ ابیز ہی اس کا شوہر ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ کیسے وہ کراچی پہنچی، اس کے سامنے ہی تو اس نے اپنے آدمی کی کال اٹینڈ کی تھی جس میں اس نے انفعال کے کراچی کے ایک کوٹھے پر ہونے کا بتایا تھا، اور ابیز نے کراچی اور انفعال کا نام طہور کے سامنے دہرایا تھا۔ تبھی وہ اس سے پہلے کراچی پہنچ کر انفعال کے پاس بھی پہنچ گئی تھی، لیکن حیرت تو اس بات کی تھی کہ اتنے بڑے شہر میں اسے انفعال اتنی جلدی کیسے مل گئی۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو ریڈرز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ طہور کو انفعال کیسے ملی اتنے بڑے شہر میں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ رائمہ اور بختیار کی شادی ہوگی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور بہت جلد لے کے حاضر ہوتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔